मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। और आज हम हमारा मौजू ये है कि जो हम देख रहे हैं महंगाई, ये क्या वाकई कंट्रोल हो सकती है या नहीं हो सकती। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये बना हुआ है, प्राइसेस जो हैं वो लोअर इनकम लोगों के लिए बहुत तेज़ी से ऊपर गई हैं और उनको अब फाका कशी पर ले आई हैं। तो इस सिलसिले में हमें देखना ये होगा कि क्या वाकई हम इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो ऊपर लोग बैठे हैं, वुज़रा बैठे हैं इमरान साहब के साथ, वो उसको देख सकते हैं। असल में मसला ये है कि ये जो महंगाई है, ये हकूमत और बैंकों की पसंदीदा एक चीज़ होती है। यानी हर हकूमत और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, वो यही चाहते हैं कि महंगाई हो। क्यों? कि ये जो मौजूदा हमें फाइनेंशियल सिस्टम नज़र आता है, यानी जो निज़ाम हमारा है, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद वजूद में आया और जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और ये तमाम इदारे वजूद में आए, तो एक सिस्टम बना कि भाई हमें हर चीज़ को पैसे की नज़र से देखना है। और इसके लिए ये हुआ कि ये बेस किस पे करता है? ये बेस इस पे करता है कि इन्फ्लेशन जो है, हायर इन्फ्लेशन हो और विद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी ग्रोथ भी हो रही हो और इन्फ्लेशन भी हो रहा हो। और ये करंट सिस्टम की जान है, यानी उसका बेसिस है। अब इसमें कहीं पर भी, यानी आम आदमी को चाहिए होता है सस्ती चीज़ें, लेकिन उसका स्कोप इसके अंदर नहीं होता। और इसके नतीजे में आज हमारे सामने जो दुनिया वजूद में आई है, उसमें अगर हम सिर्फ देखें तो USA जो है, यानी अमेरिका जो है, वहाँ जो इसके जो 5% पॉपुलेशन है, वो 75% दौलत के ऊपर काबिज है। और सिर्फ 3 आदमी ऐसे हैं, बिल गेट्स, बुफे और बेनरॉस, जो जिनके पास जो दौलत है वो अमेरिका की कुल दौलत का 50% है। अब इसमें ये है कि ये महंगाई क्यों होती है, इसमें हुकूमत मुख्तलिफ तरीके यूज़ करती है। यानी नोटों की प्रिंटिंग होती है। फिर क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादातर नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जाना होता है। अब अगर हम ये पाकिस्तान में ही देखें, यानी जो हमारा 70 साल है, तो इसमें हमें नज़र 73 या 74 साल जो हमारे गुजरे हैं, इसमें हमें नज़र आता है कि आज हमारा जो 40 साल में जो कर्जे हैं वो 44,000 ट्रिलियन पे चले गए हैं। ये जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो ये 16,000 ट्रिलियन पर थे, और इसी तरह नवाज शरीफ की हुकूमत में ये 30,000 ट्रिलियन पे चले गए, और PTI में 44,000 ट्रिलियन पर हैं। इसके अलावा सर्कुलर डेट, यानी जिसको जो हम तेल लेकर के कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट को उसकी पेमेंट करनी होती है, वो तकरीबन 2 साल पहले वो 1 ट्रिलियन पर थी, अब तकरीबन 2.1 पर है। और हमारे जो करंट इस वक्त वजीर ख़जाना कह लें, उनका कहना यह था कि दिसंबर 2020 में ये हम सर्कुलर डेट ख़त्म कर देंगे, जो नहीं हो सकता। अब ये सारा बोझ जो है, ये तकरीबन ये समझ लें कि ये जितना कर्जा है, इसमें हर आदमी पाकिस्तान का वो जब पैदा होता है तो वो तकरीबन 1 लाख का कर्जदार होता है। अब हमारा जो GDP साइज है, उसी को अगर हम ले लें तो वो 13,000 यानी 13,500 ट्रिलियन का है, जबकि हमारे कर्जे जो हैं वो 44,000 ट्रिलियन के हैं। और इसी तरह अगर हम दुनिया को देखें तो उनके जो कुल असासे हैं वो 82 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं, और उनके जो
لونز ہیں وہ 250 ٹریلین ڈالر کے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سسٹم ہمارا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آیا، اس میں ایکسپلائٹیشن اور دولت کا ارتکاز اور حکومت کو ہر وہ کام کرنے ہیں جس میں پیسہ بنایا جائے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ اس طرح ہی ہو سکتی ہے، ملک کی ترقی اس طرح ہو سکتی ہے۔ لیکن اب وہ دور آ رہا ہے، یعنی 2020 میں ہم پہنچے ہیں، 2021 میں ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ دور جو ہے یہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا راستہ جو ہے وہ خود ٹیکنالوجی دے گی۔ یعنی آج سے 30 سال بعد یا 2050 میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سسٹم تقریباً زمین کے ساتھ لگ چکا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی میں ایسی چیزوں پر غور کیا جاتا ہے کہ جہاں راستے نکالے جائیں۔ مثلاً یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کیرن صاحب ہیں جو کینیڈا کے ہیں، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کیڑے مار دوائیاں اور یہ ساری جو مصنوعی کھاد ہے، اس سے ہماری جو فصلیں ہیں اور اس سے ہماری پیداوار جو ہے وہ ناقص پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس پہ کافی جو ٹیکنالوجی تھی اس کے ذریعے کافی ریسرچ کی، اور جو بات سامنے آئی اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک سسٹم ڈیوائس کر دیا ہے جس کے تحت جو پرانے طریقے ہیں ہم اسی پر ہی وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہے مائیکل سٹیفن، جو انہوں نے کمپنی بنائی ہے، کیونکہ کنسیپٹ یہ ہے کہ صاحب جو دنیا کے سارے لوگ ہیں 8 ارب کے قریب، وہ پراپرٹی کے یا جائیداد کے مالک نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے ایک نیا کنسیپٹ دیا ہے کہ صاحب یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم اس طرح کریں کہ ایک جیسے سٹاک ایکسچینج ہوتا ہے، یعنی ہر زمین کے جتنے بھی ہمارے ٹکڑے ہیں ان کی ایک قیمت مقرر کر دیں، اور جیسے وہ ایکسچینج ہے اس پر ہم لے جائیں، تو ہر آدمی چاہے 1 گز کا مالک ہو یا کوئی 100 گز کا مالک ہو، تو مالک تو سب ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے جو منافع ملے گا، یہ جو کرایہ ملے گا، وہ ہر ایک کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ طریقے ہیں جو ٹیکنالوجی ہمیں ڈھونڈ کے دے رہی ہے۔ اور اچھا، ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈیفلیشن کی طرف جاتی ہے۔ یعنی ڈیفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو ترقی کی رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سارے تجربات ہو رہے ہیں، اور جو آنے والا وقت ہے اس میں ڈیجیٹلائزیشن، فن ٹیک، یعنی جو فائنینشیل مارکیٹ ہے اس کی کیسے ٹیکنالوجی، جو نئی ٹیکنالوجی سامنے آئے گی، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ چیزیں ہیں جو بڑھ کر پورے مارکیٹ کو کنٹرول کریں گی۔ اور اس میں ظاہری بات ہے کہ پہلے سٹیپ پر تو لوگ بے روزگار ہوں گے، ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ جب یہ ٹیکنالوجی جائے گی، لیکن پھر اس کے بعد ایسے رستے اس میں نکلیں گے کہ جس میں جو مقصد ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی ہمیشہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفلیشن کی طرف جاتی ہے، اور یہ بالکل الٹا ہوتا ہے جو ہماری اس وقت کی جو معیشت ہے یا جو معاشی سسٹم ہے اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ بہت جلد یعنی، لیکن اس میں اصل بات یہ ہے سمجھنے کی کہ ہمارے اس سوسائٹی میں، اس سسٹم میں، آپ اس کو انفلیشن بڑھنے کو سلو ڈاؤن تو کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں تھرو ایلوکیشنز، ڈیفرنٹ پالیسیز، لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ختم کون کرے گا؟ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یہ جس میں چیزیں سستی بننا شروع ہو جائیں گی۔ آج جو ہم استعمال کرتے ہیں موبائل، وہ پہلے کتنا مہنگا ہوتا تھا اور آج ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں جو کل تک نایاب تھی اور آج ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں نکالیں گی اس دلدل سے، جو یہ دلدل جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہمارے یہاں
وجود میں لائی گئی، اور اب یہ سسٹم بھی قریب ہے ختم ہونے کے، تھرو ڈیجیٹلائزیشن، تھرو کمپیوٹرز، تھرو ڈفرینٹ موڈ آف جو ٹیکنالوجی کے جو طریقے ہیں ان سے۔ لیکن پھر بھی ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ جب تک ہم اس سٹیج پہ نہیں جاتے، وہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کو۔ شکریہ۔